اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 167 یعنی 167 میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہنے میں کیا حرج ہے۔ گفتگو اپنی اصل آج کی شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ موبائل پر جو لوگ بھیجتے ہیں مختلف پوسٹ کہلاتی ہیں وہ، تو اس میں آج بہت طویل پوسٹ ایک آئی ہے جس میں چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس ہیں، اور میرا خیال ہے 13-14 ریمارکس ہیں جو چھانٹ کے انہوں نے دیے ہیں، اور جسٹس گلزار احمد صاحب نے مہربانی یہ فرمائی ہے کہ ان پر نسلہ ٹاور کو گرانے کے حکم پر جو الزام عائد ہو رہا تھا کہ باقی چیزوں کی طرف توجہ کیوں نہیں دے رہے، تو انہوں نے آج فوجیوں کو اچھا خاصا للکارا ہے۔ عام آدمی تو گفتگو کر ہی نہیں سکتا، لیکن وہ چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں تو انہوں نے ان کے جو سرمایہ کاری اور یعنی سمجھ لیں منافع بخش کاروباروں میں حصہ لینے کی جو مثالیں دی ہیں وہ عام پڑھے لکھے شہریوں کو تو معلوم تھیں، لیکن غریب آدمی کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس ملک میں کون کون لوگ کیا کیا کردار ادا کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے عوام کو کچھ نہیں ملتا اور یہ لوگ عیش کیے چلے جا رہے ہیں۔ مقتدر طبقات میں سب کو لے لیتا ہوں، اس میں سیاسی بھی ہوتے ہیں غیر سیاسی بھی ہوتے ہیں، تو ایک ہی لفظ میں مقتدر طبقات میں کہتا ہوں انہوں نے جو لوٹ مچا رکھی ہے، اور اس کی وجہ سے مہنگائی جو ہے نہ کم ہو رہی ہے اور نہ برقرار ہے اپنی جگہ پر، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وہ غضب خدا کا کہ ایک ایک دن میں 8-8 10-10 روپے پیٹرول کی قیمتوں پر اضافہ ہو رہا ہے۔ مجھے یاد ہے میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میرے بچپن میں 1.25 روپے سے 2.25 روپے لیٹر نہیں بلکہ اس زمانے میں گیلن ہوتا تھا، 2.25 سے 2.25 روپے گیلن میں سمجھ لیجیے کہ مقرر تھی اس کی قیمتیں، اور وہ کبھی برسوں میں ذرا سے اس میں تبدیلی آتی تھی۔ تو خیر آج میں ذکر کروں گا اکبر کے 9 رتنوں کا، جو پہلے کسی پروگرام میں کہہ چکا ہوں، لیکن صرف حوالہ اکبر کے 9 رتنوں کا دے کر میں اصل میں عمران خان کے 100 رتنوں کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس نے 9 رتن جو جمع کیے تھے ایک سے قابل، اور وہ اس کو مشورے دیتا تھا اکبر بادشاہ کو، شہنشاہ کہلاتا تھا وہ، اس کو مشورے دیتے تھے یہ 9 رتن، ایک ایک شعبے کا ماہر تھا وہ۔ اور یہاں جو 100 رتن ہیں ان میں ایک سے ایک کمال کا آدمی ہے۔ ان میں صرف ایک کا آج ذکر کروں گا، اور وہ ہیں ہمارے وزیر اطلاعات و نشریات۔ ان کی کئی بار تبدیلی ہو چکی ہے، کبھی کسی شعبے میں اس کو ان سے آزمایا جاتا ہے، تجربہ کیا جاتا ہے، کبھی کسی شعبے میں، اور ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کو ایک ایسا شخص ملا ہے کہ جس کو جہاں فٹ کرو وہاں وہ کام کرتا ہے۔ اور کام کیا کرنا ان کو؟ خوشامد کرنا حکومت کی، تعریفیں کرنا وزیر اعظم صاحب کی، اور اپنی کارکردگی حکومت کی بتانا، جبکہ کارکردگی منفی میں سے بھی بہت نیچے جا چکی ہے، جو مہنگائی نے جو حشر کیا ہے قوم کا۔ تو ان کے جو 100 رتن ہیں ان کے صرف 9 رتن تھے، ان کے 100 رتن ہیں اس کے مقابلے میں، اور پھر بھی کام کچھ نہیں۔ اکبر تو اپنے 9 رتنوں سے اتنا کام لے لیتا تھا۔ تو یہ جو ایک انمول رتن کا ذکر کر رہا ہوں آج میں، یہ جناب باقی 99 رتنوں پر یا جتنے بھی رتن بچتے ہیں ان پر بھاری ہیں یہ، اور ان کی بے شمار صلاحیتیں ہیں جو ساری کی ساری حکومت کے لیے ہے، عوام کے لیے ان کی ایک بھی صلاحیت کبھی کام میں نہیں آئی۔ انہوں نے چاند کا جھگڑا کھڑا کیا تھا، اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا مسائل چھیڑے۔ یہ اصل میں حزب اختلاف کے لوگوں کو اور عوام کو چھیڑتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑتے ہیں کہ لوگ مشتعل ہونے لگتے ہیں۔ اب جو ان کی بے شمار صلاحیتیں ہیں ان کا عالم یہ ہے کہ سارے مشورے اپنے اچھے والے وہ تو دیتے ہیں حکومت کو، اور عوام کو جو کچھ یعنی سے طلب کرتے ہیں، ارشادات ان کے لیے کرتے ہیں، ان کی ایک چھوٹی سی جھلک آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ کس طرح عوام کو اپنے مشوروں سے نوازتے ہیں کہ وہ کیا کرے اس حکومت کی نااہلی اور کارکردگی کے پس منظر میں۔ فرماتے ہیں کہ عوام جو ہیں وہ اپنا کاروبار خود کریں، حکومت سے امید نہ رکھیں۔ وہ بھائی کاروبار چھوڑیں، ان کو تو 2 وقت کی روٹی کی لالے پڑے ہوئے ہیں، کاروبار کے لیے سرمایہ چاہیے،
چھوٹی سی اگر دکان لگا کے آپ بیٹھ جائیں کہیں تو اول تو بیٹھیں گے کہاں؟ پولیس والے کسی عام جگہ بیٹھیں گے تو نکال کے بھگا دیں گے، اور بڑی جگہ یا کسی اچھی چلتی ہوئی جگہ پر کام کے لیے ظاہر ہے کہ کچھ پیسہ ہی نہیں ہے ان کے پاس، تو ان سے کہہ رہے کاروبار کرے۔ بھوکے روکے آدمی سے پہلے تو کہتے تھے کہ اگر روٹی نہیں ملتی تو وہ پراٹھے کھائے یا کیا کہتے تھے پتہ نہیں، وہ کیک کھائے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں عوام جو بھوکے عوام ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں مل رہی ہے، مہنگائی نے اتنا برا حال کیا، ان سے کہہ رہے ہیں کاروبار کرے۔ تو اس سے زیادہ کوئی مشیر کیا مل سکتا ہے ہماری نئی حکومت کو؟ پھر کہتے ہیں کہ منافع بخش کمپنیاں اپنے مزدوروں کی یا کارکنوں کی تنخواہوں میں اضافہ کریں۔ اول تو کمپنیاں کتنی رہ گئی ہیں ان کے دور حکومت میں، بیڑا غرق ہو گیا ساری کمپنیوں کا، بہت کم رہ گئی ہیں، اور وہ بھی سسک رہی ہیں۔ دواؤں کی کچھ کمپنیاں جو کما رہی ہیں، کچھ ان کے اپنے جو یعنی کیا کہنا کہ چینی کے، آٹے کے اور تیل کے، ان معاملات میں جو حکومتی لوگ ملوث ہیں وہ کما رہے ہیں۔ اب وہ کب کسی کو دیں گے؟ یہ کہہ رہے ہیں عوام کو یہ منافع بخش جو کمپنیاں ہیں یہ لوگوں کو ان کی تنخواہیں بڑھائیں۔ کام اول تو ان کے پاس تنخواہ دینے کو ہی نہیں ہے۔ میں خود ایک بہت بڑے ادارے میں لاکھوں روپے چھوڑ کر الگ ہوا، کیونکہ وہاں ان کے پاس دینے کو پیسے نہیں تھے یا نہیں تھے پتہ نہیں، بہرحال یا وہ خود ہی کھاتے تھے، ہمیں نہیں دیتے تھے۔ تو لاکھوں روپے جب اس کمپنی پر یا اس ادارے پر میرے چڑھ گئے تو آخر میں تنگ آ کر بیماری کی وجہ سے بھی پھر الگ ہی ہو گیا کہ میں کہاں تک محنت کروں مفت کی۔ تو بہرحال کہتے ہیں منافع بخش کمپنیاں جو ہیں تنخواہوں میں اضافہ کریں۔ اب یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ فلاں صاحب آپ جو ہیں فلاں کو 5 لاکھ روپے دے دیں، اور وہی کہنے میں کہہ رہا ہے جو میں نے اسی لیے عنوان رکھا ہے یہ۔ تو اب جو خوردنی تیل ہے، آپ ذرا تصور کیجئے کہ ان کے دور حکومت میں 3 گنا تقریباً قیمت ہو گئی ہے اس کی۔ اللہ کا غضب اگر ان پر نازل ہو کبھی تو اس سے ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ یہ وہ کہتے ہیں وہ جنرل پرویز مشرف کہتے تھے میں کسی ڈرتا ورتا نہیں ہوں، لیکن حقیقت میں یہ نہ اللہ سے ڈرتے ہیں نہ اللہ کے بندوں سے ڈرتے ہیں یہ۔ اب ایک اور بڑی دلچسپ بات کہی ہے انہوں نے، وہ تو کمال کی ہے کہ شہروں کے مقابلے میں دیہات کے لوگ زیادہ خوشحال ہیں۔ شہر کے لوگوں کو تو پھر بھی تھوڑی عقل ہوتی ہے، کہیں سے کچھ اپنا روزانہ گزارے کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں۔ دیہات والے تو بیچارے اتنے بے بس اور بے کس ہیں کہ کچھ کر نہیں سکتے، لیکن کہہ اس لیے رہے ہیں کہ دیہات کے لوگوں کی کہیں آواز نہیں ہے۔ شہر کے لوگ تو بات بات پہ اخبارات اور ذرائع ابلاغ کے جو ان کے پاس وسائل ہیں وہ ان کو استعمال کر کے اور شور مچا دیتے ہیں۔ دیہاتی بیچارے، کسان بیچارے، وہ کہاں شور مچائیں گے؟ سسک کے مرتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کھانے کو ان کو ملتا نہیں ہے۔ تو جناب یہ کہتے ہیں کہ وہاں کے جو ہے دیہات والے وہ خوشحال ہیں۔ اب وہ بیچارے بے زبان آدمی کیسے خوشحال ہوں گے؟ وہ تو ان کے دعوے پر کوئی جواب بھی نہیں دے سکتے، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے بارے میں خوشحالی کے کیسے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں اور دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ذرائع ابلاغ ہمارے پاس موجود ہے شہر والوں کے پاس، تو ہم تو احتجاج بھی کرتے ہیں، چیخ پکار بھی کرتے ہیں، تو کسی طرح حکومت ڈرتی ہے تھوڑی سی شہریوں سے۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ شہری جو ہیں وہ تو زیادہ خوشحال نہیں ہے، کسان خوشحال ہیں۔ اب میں ذرا آج کے اخبار سے ذرا سی ان جو رتن ہیں یہ منفرد قسم کے، ان کے بعض جملے پڑھ کے سناتا ہوں کہ کیا کمال کے لوگ ہیں ان کے بعد، جس کی وجہ سے نہ صرف ملک کا بلکہ قوم کا بھی انہوں نے برا حال کر رکھا ہے۔ یہ فرماتے ہیں ہمارے یہ رتن جو ہیں منفرد قسم کے، یہ کہتے ہیں کہ منافع بخش کمپنیوں کا تو میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ یہ کہتے ہیں کہ شہریوں کی نسبت دیہات کے لوگ زیادہ خوشحال ہیں۔ شہروں میں مہنگائی کے مسائل زیادہ ہیں، تو مسائل زیادہ ہیں تو وہ خوشحال نہیں ہیں شہری، اور دیہات میں مسائل نہیں ہیں، وہ بیچارے 2 وقت کی روٹی کی وجہ 1 وقت کی روٹی بھی کھا لیتے ہیں تو شکر ادا کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ تو دم مچا دیتے ہیں شہر والے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ تیل کی قیمتیں کم نہیں ہوں گی۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے، نہ تیل کی، نہ چینی کی، نہ آٹے کی، کسی چیز کی قیمت کم ہونے والی ان کے دور میں ابھی 2 پونے 2 سال رہ گئے ہیں۔ اللہ خیریت کے ساتھ گزار دے، عوام پر رحم کرے۔
تو کہتے ہیں ان کی قیمتیں اس لیے مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے آمدنی میں اضافہ ضروری ہے. فرماتے ہیں مہنگائی میں آپ مہنگائی کرتے جائیں اور ہم آمدنی میں اضافہ کریں. عوام کیسے کریں بھائی؟ کوئی طریقہ تو بتا دیں اس کا بھی، کہ لوٹ مار کریں، کہیں کلاشنکوف خرید لیں اور بس ملک کو افراتفری کا شکار کر دیں اپنے دو وقت کی روٹی کے لیے. اچھا پھر فرماتے ہیں کہ حکومت سازگار کاروباری پالیسیوں کے ذریعے سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کر رہی ہے. اب اگر سرمایہ کاروں کو اگر یہ حکومت جینے ہی دیتی، سہولتیں فراہم کرنا درکنار، تو بیچارے بھاگتے کیوں؟ کتنی صنعتیں بند ہوئی ہیں، ٹھپ پڑی ہیں ان کے دور میں، انہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے اور جھوٹ پر جھوٹ بولتے چلے جائیں. اچھا کہتے ہیں پاکستان ایک محفوظ ملک ہے جہاں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کار آ کر کام کر سکتے ہیں. یہ کاروبار کا بہترین تحفظ حاصل ہے پاکستان کو. اگر بہترین تحفظ حاصل ہوتا تو یہ کیوں بھاگتے؟ اس سے پہلے کے دور میں بھی کچھ لوگ بھاگے ہیں سرمایہ دار یا سرمایہ کار. اچھا پھر یہ ہے کہ ہمارا یقین ہے کہ صنعتیں ترقی کریں گی تو ملک آگے بڑھے گا. بھئی یقین تو ہر ایک کو ہی ہے، لیکن صنعتیں ترقی کیسے کرے؟ جب تک آپ کا منحوس سایہ ہے اس وقت تک تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان کی صنعتیں ترقی کریں، قیمتیں کم ہوں، لوگوں میں خوشحالی ہو اور ملک کا وقار بلند ہو عالمی قوتوں کے سامنے. اچھا پھر بڑا دلچسپ جملہ، حکومت ملک میں صنعتی انقلاب کے لیے نمایاں اقدامات اٹھا رہی ہے. تو کون کون سے اقدامات وہ اٹھا رہی ہے حکومت صنعتی ترقی کے لیے؟ کہیں صنعتی انقلاب کے لیے. انقلاب تو چھوڑیں، صنعتی جس صورتحال اس وقت جہاں پر ہے وہیں رک جائے تو بڑی مہربانی ہے آپ کی. اور اقدامات اٹھا رہی ہے. اقدامات اٹھانا ایک عجیب لفظ ہے، وہ اقدامات کر رہی ہے صحیح لفظ ہے. ان کو نہ اردو آتی ہے، نہ کام کرنا آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا، اور اقدامات اٹھا رہی ہے. تو بہت لوگ بولتے ہیں، ہمارے بہت پڑھے لکھے لوگ بھی اقدامات کرنے کی بجائے اقدامات اٹھانے کی بات کرتے ہیں. قدم اٹھایا جاتا ہے اور اقدامات کیے جاتے ہیں. یہ اردو زبان کی صحیح اردو زبان بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور اس کے بعد آگے چل کر انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے وہ مجھے اخبار میں مل نہیں رہا، حالانکہ میں نے نشان لگایا تھا. ہاں یہ تو ایک آدھ جملہ اور میں بتا دوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے. وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ ملک میں کام کرنے والی کمپنیوں کے منافع میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. یعنی جو کمپنیاں کام کر رہی ہیں ملک میں ان کے ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. ریکارڈ اضافہ ہوا ہے 2-3 شعبوں میں. ایک دواؤں کی کمپنیاں، وہ ان کے منافع کی کوئی حد نہیں ہے. پھر ان کے جو کاروبار ہیں یعنی تیل اور گیس اور چینی اور آٹا، اس طرح کے کاروبار میں منافع اس لیے ہو رہا ہے کہ حکومت کی سرپرستی حاصل ہے اور ان کو پوری کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ آپ جس طرح چاہیں قیمتیں بڑھائیں. ظاہر ہے تو منافع ہو رہا ہے ان کو. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈ اضافہ ہوا منافع میں. تو وہ منافع میں جو ریکارڈ جن لوگوں کے ہوا ہے اس کا کتنا حصہ حکومت کے ان 100 رتنوں کو ملتا ہے، اس بارے میں مزید تحقیق کی جائے تو بہت انکشافات سامنے آئیں گے. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی. میرے اس پروگرام کو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. آخر میں صرف آپ سے یہی کہوں گا کہ باقی بشرط زندگی. اللہ حافظ.